قبول کروں گا اور 1 لاکھ روپیہ نقد انعام بھی دوں گا. اور میں الحمدللہ آپ کے سامنے بہت سارے دلائل رکھوں گا کہ مقتدی امام کی قلت مقتدی کی ہی قلت شمار ہوتی ہے. جس طرح مؤذن، خطیب اور اقامت کہنے والے کی اقامت سب جماعت والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے. اور آج تک بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جتنے محقق لوگ ہیں آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے. کسی نے بھی، شاید آج کل ایک کم پڑھے لکھے لوگ شاید یہ دعویٰ کرتے ہوں یا بات کہتے ہوں کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ورنہ محققین علماء جس مسلک کے بھی ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کسی آدمی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم تو ہر روز سنتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں. میں اپنے گھر سے، اپنی کتب سے، اپنے علماء سے دلیل پیش نہیں کرنے لگا. یہ آپ حضرات کے سامنے ہے خیر الکلام فی وجوب الفاتحہ خلف الامام. یہ بہترین کلام امام کے پیچھے فاتحہ کے وجوب کے بیان میں. اس کو لکھنے والے ہیں رئیس المحدثین، قدوۃ الصالحین، استاد الاساتذہ حضرت مولانا الحاج حافظ محمد صاحب گولوی. اہل حدیث کے نامور اور مشہور عالم دین ہیں اور چوٹی کے علماء، اکابرین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے صفحہ نمبر 14 پر اسی بات کو جو میں نے ابھی عرض کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. 2 سطرے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اپنی دلیل میں لکھا ہے کہ 450 صفحات کی یہ کتاب خیر الکلام بڑی دلچسپ کتاب ہے. ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے، یعنی کتاب کی بنیاد کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ جو شخص امام کے پیچھے سورت نہ پڑھے اس کو وہ بے نماز ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. امام بخاری سے لے کر محققین اہل حدیث تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور بڑے افسوس کے ساتھ عام طور پر جتنے بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ فاتحہ اگر امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ یا تو صحیح نہیں، یا صحیح نہیں، یا دانستہ طور پر غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے دلائل شروع کرتا ہوں. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے سلو. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سلو. اس کے لکھنے والے ہیں مولانا عبدالعزیز نورستانی. اس کو شائع کرنے والے ہیں مولانا محمد یاسین راہی، مدیر ادارہ تبلیغ اسلام جامپور، ضلع راجن پور، پاکستان. اس کے صفحہ نمبر 19 پر ہے عنوان سورہ فاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ پڑھنا. اب اس کے آگے لکھتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. الفاظ کو دوبارہ سننا. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہی نہیں اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے. اور اس کے نیچے حوالہ لکھا ہے بخاری صفحہ نمبر 104 جلد 1، مسلم صفحہ 169 جلد 1، نسائی صفحہ 92 جلد 1. یہ حدیث عبادہ لکھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنا عنوان کے تحت حدیث لکھی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. بخاری، مسلم، نسائی 3 کتابوں کا حوالہ ہے. میں بڑے واضح اور کھلم کھلا اعلان کے ساتھ یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں یہ کتاب بھی اسی جانپور سے شائع ہوئی ہے. آپ صبح جا کر ان کے دفتر میں یہ کتاب آپ خود مانگ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. نہ ملے آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. 3 کتابوں کا حوالہ ہے.
النسائی اوپر حدیث کے الفاظ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اگر کوئی انسان مجھے بخاری، مسلم، نسائی تینوں کتابوں میں سے ایک کتاب کے اندر یہ الفاظ دکھا دے میں اس کا مسلک بھی قبول کر لوں گا، 10 لاکھ روپے انعام بھی دوں گا۔ اور اگر نہیں ہے تو خدا را امت مسلمہ کو دوسری راہ پر مت ڈالے، غلط راہ پر مت ڈالے۔ اب یہ رسالہ ہے صحیح اہل حدیث، یہ چھپا ہے قاری عبدالغفار سلفی، امام جماعت علماء اہل حدیث، محمدی مسجد ایم کراچی نمبر 1، اور یہ آپ کو 15 روزہ رسالہ ہے، فروری 2 1974، 16 محرم الحرام 1394 ہجری کا، 1974 کا۔ مولانا عبداللہ صاحب تھے اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم تھے جلالاتی خان کے، ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ جو شخص امام کے ساتھ شریک ہو رکوع کے اندر، صاحب ہے جو آدمی رکوع کے اندر شامل ہو اس نے فاتحہ تو نہیں پڑھی، کیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو وہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص رکوع کے اندر شامل ہو اس کی رکعت ہو جاتی ہے، کیونکہ صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم آؤ اور امام رکوع کے اندر ہو تو رکوع کے اندر شامل ہو جایا کرو اور اس کو رکعت شمار کر لیا کرو، اگر تم آؤ اور سجدے میں امام ہو تو اس سجدے میں شامل ہو جایا کرو لیکن اس کو رکعت شمار نہ کیا کرو، اس حدیث کی وجہ سے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا مسلک ذہن چینج ہوا، اس نے کہا جو آدمی رکوع کے اندر شامل ہوتا ہے اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، اس لیے فاتحہ فرض ہے مقتدی پر، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، جو رکوع کے اندر شامل ہوگا اس کی رکعت نہیں ہوگی، اس کو رکعت دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ یہ صحیح اہل حدیث کے اندر اسی عنوان پر اس مولوی عبداللہ کی اس فتوے کے خلاف ایک مضمون شائع کیا گیا اور اس کا عنوان رکھا گیا مولوی عبداللہ کا رکوع کی رکعت میں ہیر پھیر۔ یہ پہلے کہتا تھا کہ جو رکوع کے اندر شامل ہو اس کی رکعت ہو جاتی ہے، اب اس نے مسئلہ بیان کیا کہ جو رکوع کے اندر شامل ہو اس کی رکعت نہیں ہوتی۔ یہاں لکھتے ہیں کہ اس روایت کو منقولہ مولوی صاحب موصوف کا نام و نشان بھی نہیں بلکہ اس کا ثبوت ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ آگے لکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی یہ سفید جھوٹ ہے۔ اب اپنے علماء بھی اس کی تردید کریں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، آپ کو اپنے جھوٹا کہیں اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ کے جلالاتی خان کے مولوی کا مسلک اور ہے، کراچی کے مولوی کا مسلک اور ہے، اور اس پر میں ایک اور ہمارا ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے صحیح نماز نبوی، صحیح نماز نبوی۔ اس کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان، اس کی تحقیق تقریر کرنے والے ہیں ابو طاہر حافظ زبیر علی بھائی، اس کی تنقید کرنے والے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف، جو آثر الکلام تفسیر ان کی چھپی ہوئی ہے، آثر البیان، اس کے بھی غالباً یہ مترجم ہے یا شرح کرنے والے اس پر بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث ابو داؤد کے حوالے سے صفحہ نمبر 184 پر نقل کی ہے، عنوان قائم کیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو بڑی مزے کی بتا دوں، اگر ہم ان سے کوئی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ سے دلیل لاؤ، سیاہ ستہ سے دلیل لاؤ۔ آج میں واضح دلیل کے ساتھ روشنی اور نور کے ساتھ یہ اعلان کرتے جا رہا ہوں، جان پور کا کوئی آدمی اگر مجھے سیاہ ستہ سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ سے صرف ایک حدیث ایسی لائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث صحیح ہو مرفوع متصل ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے تو میں ان کا مطلب قبول کروں گا۔ پوری سیاہ ستہ میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے۔ اور یہ نے لکھا ہے کہ سیدنا حلب طاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
رکھے ہوئے دیکھا. نماز کا بھی ذکر نہیں، سیاستہ کا بھی حوالہ نہیں، حوالہ ہے مسند احمد کا. میں پوچھتا ہوں ہمارے لیے سیاستہ کا اصول آپ کے لیے کیوں ہے کہ باہر نکل گئے سیاستہ سے مسند احمد کا سہارا لیا اور اس نے بھی نماز کا ذکر نہیں؟ سیدنا حضرت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا. اب آگے لکھا ہے مسند احمد، یہ ان کے مولوی کی ایک کتاب نماز نبوی صفحہ نمبر 184. پھر اس کی ان کے دوسری کتاب القول المقبول فی شرح و تعلیق صلاۃ الرسول. ان کے لکھنے والے ہیں ابو عبدالسلام عبدالرؤوف بن عبدالحنان متحدہ عرب امارات کے. اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی تصدیق کرنے والے افروزہ اہل حدیث لاہور، افروزہ الاسلام لاہور، افروزہ الاعتصام لاہور، ماہنامہ محدث بنارس، افروزہ تنظیم اہل حدیث لاہور، افروزہ ترجمان اہل حدیث، ماہنامہ محدث لاہور. یہ سب علماء اور ان کے مدارس اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس کے صفحہ نمبر